عموماً اپنی زندگی کے اندر ہم تانے دینے کے عادی ہوتے ہیں. ذرا سی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی کے تانے اسے زندگی بھر دیے جاتے ہیں. یہ ہم زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ اس کی یہ غلطی دور ہوتی، بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر پختہ ہو جاتا ہے کہ جب میں نے برا ہی کہلاؤں گا، لوگ مجھے برا ہی کہیں گے تو میں غلطی کر کے برا کہلوا لوں، تو وہ اپنی غلطی پر پختہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اب اس کے ذریعے سے یہ کہ ہم زبان کے نشتر اس پر چلاتے رہیں، زبان کے ذریعے سے اس غلطی کو ہمیشہ بیان کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے بھی اور اس کے سامنے بھی اس کی غلطی کو دہراتے رہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں. ایک آدمی آیا، دیہاتی بدو، وہ مسجد کے صحن کے اندر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے وہاں پر پیشاب کر دیا. اب آپ ایک تصور کریں اپنے ذہنوں کے اندر کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مسجد کے اندر آ کر غلاظت کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اگرچہ وہ کوئی ناسمجھ بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ اٹھ کے دوڑنے لگے اس کی طرف. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے بٹھایا، بولا بیٹھ جاؤ، اس کا پیشاب مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو. اب اس نے قضاء حاجت جو کرنی تھی، پیشاب کرنا تھا، اس نے کر لیا مسجد کے صحن کے اندر، مسجد نبوی کے صحن میں. آپ تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، بولا بیٹھ جاؤ یہیں پر. جب وہ ہوا اس کو پھر اپنے پاس بلایا، بولا آؤ ادھر بیٹھو، اور صحابہ کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر پانی لو اور مسجد کے صحن کو صاف کر دو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بیٹھا تو اس کو کہا بھائی دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر غلاظت اور گندگی نہیں کرنی چاہیے. بس اتنی بات فرمائی، غلطی دور ہو گئی. اب یہ چیز اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم زبان سے ہی بول بول کے مار دیں. جس کا بچہ آ جائے مسجد کے اندر، اس نے پیشاب کر دیا، اس کے باپ کے لیے ہم اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں کہ یہ بچے کو لایا تھا، اس بچے نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر کہیں پر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو پیار اور محبت کے ذریعے سے سمجھا دو، اور اگر کہیں غلاظت اور گندگی کر دی تو اس کو صاف کر دو. اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے. تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنا ہے.